السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع ہے۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ، اور اسی ذی الحجہ کے مہینے میں بہت سارے مواقع عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہایت ہی محترم مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، پہلے کے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بیان فرمایا۔ یہ تمام فضیلتیں میرے خیال سے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے آیا ہوگا۔ میں اس وقت میں آپ کو ان فضیلتوں میں سے 1-2 فضیلت کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہوئے آگے دوسرے قربانی وغیرہ کے مسائل کن کے اوپر واجب ہے قربانی، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی ہر باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص ذی الحجہ کے جو پہلے کے 10 دن ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، ان 10 دنوں میں سے 9 دن یعنی 9 ذی الحجہ تک، اگر ان 9 دنوں میں سے کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے تو ہر دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ 10 ذی الحجہ چونکہ وہ عید قربانی کا دن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے 9 دن میں سے کسی ایک دن میں بھی، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے ایک سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں، پورے سال میں سے سب سے مبارک دن اور سب سے مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کو عطا فرمایا۔ آپ بارہا رمضان کے مبارک مہینہ میں سنے ہوں گے کہ جو شخص رمضان کا پورا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 7 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، جو شخص رمضان کا پورا روزہ رکھا اور پھر شوال کے روزے اس نے مکمل رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 30 ادھر ہو گئے اور 6 ادھر ہو گئے، شوال کے 6 روزے، 7 نہیں، تو 36 روزے اگر کسی نے رکھے تو پھر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھا، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ، کسی ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ رمضان میں 36 روزہ کا 1 سال کے برابر ثواب ہے،
یہاں پہ ایک روزہ رکھنے کا 1 سال کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے 12 آفر عطا فرمایا ہے، اور ان آفروں میں سے ایک آفر یہ بھی ہے کہ ہم رکھیں گے ایک روزہ اور ثواب پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ملے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وقوف عرفہ، اس دن تمام کے تمام حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستو، سعودی کے اندر جو 9 ذی الحجہ ہوگا وہ یہاں کا 8 ذی الحجہ ہوگا۔ تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ، تو سعودی کے اعتبار سے اس دن تو ہمارے ہندوستان یا پھر دوسرے ممالک کے اندر 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو کیا وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں؟ تو فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ حدیث کے اندر یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے۔ اب یوم عرفہ سعودی کے اعتبار سے سعودی والے منائیں گے، اور بقیہ جگہ پہ یوم عرفہ وہ اپنے تاریخ کے حساب سے منائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان میں یوم عرفہ سعودی عرب سے 1 دن بعد آتا ہے، وہ فضیلت ہمیں 1 دن بعد حاصل ہو۔ 9 ذی الحجہ جس دن ہمارے پاس ہے، ہم اس دن اگر روزہ رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے زندگی کے جو ایام ہیں، دن ہیں، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اور یاد رکھیے، احادیث کے اندر جہاں کہیں بھی گناہ کے معاف ہونے کی بات مطلقاً کہی گئی ہے کہ آپ فلاں کام کریں گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، وضو کریں گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کو آئیں گے، ہر قدم پہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، تو محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں بھی مطلقاً نیک اعمال پہ گناہ معافی کا بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہے۔ البتہ گناہ کبیرہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق، حقوق اللہ سے متعلق ہے کہ اللہ کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے گناہ ہم سے صادر ہو گئے، تو پھر اگر ہم نے گناہ کرنے والوں نے توبہ کر لیا تو پھر اللہ ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کے اس بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن نیک اعمال کرنے سے جہاں پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں پہ اس سے مراد چھوٹے گناہ۔ تو یہ تو ہو گیا روزے کے تعلق سے اس کی فضیلت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص اس 10 ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جتنے 10 راتیں ہیں، اس رات میں اگر کوئی شخص جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لے تو اس ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک 10 راتیں ہیں، کوئی اگر 10 رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لے تو 10 شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہر انسان اپنے اپنے حساب سے مصروف، دن میں محنت کا کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، مکمل رات جگنا دشوار ہے، اور جن لوگوں کی رات میں عادت جگنے کی ہے وہ اپنی نوکری کے لیے جگہ کرتے ہیں، لیکن دین کی خاطر، آخرت کی خاطر اگر کسی کو جگنے کے لیے کہا جائے تو بڑے سے بڑا ماہر رات کو جگ کر کے گزارنے والا اپنی خاطر اور آخرت کی خاطر رات میں 1 گھنٹہ بھی نہیں جگ سکتا، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملہ میں ہر کوئی جگنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جگنا بھی ہو جائے اور شب قدر کے برابر عبادت بھی ہمیں مل جائے۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے اگر ہر رات یا پھر کسی ایک رات یا کئی ایک رات شب قدر کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مصروفیت آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ
بعد جماعت پڑھ لیجئے، مغرب کی نماز کے بعد جو سنت ہے اس کو پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ نوافل وغیرہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھ لیجئے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر عشاء کی نماز کو بھی ایسے ہی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ عشاء کے بعد کی سنت اور واجب الوتر اور اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار ہے وہ آپ کر لیجئے۔ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، فجر سے پہلے کی سنت اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے وہ ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیجئے۔ تو پھر علماء کرام کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے عبادت کرنے والے اور ایسے عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں سے کسی ایک رات کو گزارنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو بڑا آسان ہے شب قدر کے برابر عبادت کرنا، صرف یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے وقت عطا فرما دے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، آپ شکریہ ادا کیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ کو ایگزام لیا جا رہا ہے، آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب صبر کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میں جب بھی اپنے آپ کو پریشان تصور کرتا ہوں تو اس آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور اس آیت کے اوپر الحمدللہ ہمیں بھروسہ ہے، پکا یقین ہے کہ آج چہ جائے کہ ہم مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور دے گا کہ یہ تمام مصیبتیں انشاءاللہ آرام اور آشائشوں کے اندر تبدیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے، آمین کہیے۔ اور پھر میرے دوستو شب قدر کے برابر ہم عبادتوں کے اندر جب شامل ہو جائیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کے ان دنوں کے اندر ایک اور مستحب عبادت مسلمانوں میں سے ان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، قربانی ان کے اوپر واجب ہیں، ان کے لیے ایک مستحب عبادت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ کہا یہ کہ جو مسلمان مرد و خواتین صاحب نصاب ہیں اور قربانی دے رہے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے اس وقت سے لے کر کے اپنے جانور کے قربان ہونے تک اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو ہرگز نہ تراشے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب کے درجہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، کرنے کے اوپر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا ہے تو پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ ذی الحجہ کی آج 4 تاریخ ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اس عمل کو آگے جاری رکھیے، اللہ اس کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس مہینے کے اندر ایک اور عمل ہے، وہ عمل یہ ہے 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد کہہ لے۔ یہ ہر فرض نماز پڑھنے والے مرد و خواتین کے اوپر ایک دفعہ کہنا اس تکبیر تشریق کا واجب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ابھی عرفہ کا دن آنے میں ابھی ٹائم ہے، 28 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر۔ 10 ذی الحجہ ہے اس دن، تو اس حساب سے عرفہ کا دن 27 تاریخ کو آ رہا ہے جو 4 شنبے کا دن ہے۔ تو آپ 4 شنبے کے دن سے فجر کی نماز سے لے کر کے ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک اس عمل کو کیجئے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے آپ کو جب بھی یاد آئے
آپ اس عمل کو کیجئے، اس کا الگ ہی ثواب. لیکن واجب کا جو درجہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی اثر. اللہ ہم سبوں کو اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے اوپر بھی یہ عمل واجب ہے. مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ مرد بآواز بلند کہے، اتنی آواز سے کہے کہ ان کی آواز ان کے کان تک پہنچے. زور سے ہم کہیں گے تو جو لوگ بھول چکے ہیں ان کو بھی یہ تکبیر کہنا یاد آ جائے اور ساتھ میں کہہ لے. لیکن اگر یاد رکھیے کہ آپ نے نماز کا سلام پھیر دیا، پھیرنے کے بعد آپ نے بات کر لی یا ہنس دیا، کسی بھی طرح کی گفتگو کر لی بازو والے سے، تو پھر یہ واجب کا درجہ ختم ہو جاتا. واجب کا درجہ اسی وقت میں ادا ہوگا کہ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن آپ نے دوسری طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بازو والے سے کہنے کیا بھائی خیریت سے کے بعد ہو رہا ہے، پھر یاد آ رہا پھر پڑھ رہے ہیں، تو واجب اب ادا نہیں. عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے کہ وہ آوازیں بلند تو نہیں کہیں گی، آہستہ آواز سے کہیں گی. اسے کسے سنانا ہے، اس نے تو تنہائی نماز پڑھنا ہے. اب عام طور پہ عورتوں کو یاد نہیں ہوتا اکیلے نماز پڑھنے کی وجہ سے. تو علماء کرام نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہو وہاں سامنے میں ایک پیپر پہ اس دعا کو لکھ کر کے لٹکا دو کہ نماز کے بعد جو ہی آپ کی نظر پڑیں گی تو فوراً آپ اس کلمات کو ادا کر لیجئے تو ثواب ملے گا. اب یہ باتیں ہو گئی. اب دیکھیے چونکہ یہ قربانی اسی مہینے کے اندر کی جاتی ہے، قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن رکھا ہے. ایک ہی دن اگر رکھا جاتا تو سارے مسلمان پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ہمارا بندہ پریشان ہو، اس لیے 3 دن رکھا کہ اس 3 دن میں ہمارے اندر عاجزی بھی پیدا ہونا ہے، اور اگر عقل ہے تو اس عقل کو بھی ختم کرنا. اگر ایک ہی دن رکھا جاتا تو قصائیوں کے اندر عقل پیدا ہو جاتا اور وہ 1000 کی جگہ 5,000 مانگتا اور آپ مجبور ہو کر کے یہ کام کرا لیتے. لیکن اگر قصائی پہلے دن، اگر کوئی قصائی ہے تو میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے لیے، تو اگر کوئی قصائی ہے یہاں پہ تو اس بات کو سن لے کہ اگر ایک ہی دن رکھا جاتا تو اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا اور وہ کہتا کہ نہیں بھائی میں تو 5,000 ہی لوں گا ایک بکرا کے ساتھ میں، آپ کو کٹانا ہے تو کٹا لو نہیں تو راستہ دیکھو. اب ایک ہی دن اگر ہوتا تو آدمی مجبور ہو کر کے، اللہ نے 3 دن رکھ دیا کہ ان کی بھی عطر نکالنی اور آپ کے اندر عاجزی بھی پیدا کرنا ہے. اس لیے اگر پہلا دن نہیں ہوا تو دوسرا دن نہیں ہوا تو تیسرا دن. البتہ ثواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ثواب اس کے اندر بڑھ کر کے پہلے دن زیادہ، دوسرے دن تھوڑا کم، تیسرے دن اور تھوڑا کم اگر نہیں رکھا جاتا تو پھر آدمی کے اندر سستی پیدا ہو جاتی. اور یہ کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے سو جاتے، یار جانور خریدنے گیا تھا بڑا بھگایا، آ کر کے تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے، سوئیں گے دیکھیں گے آرام سے، بھی 2 دن باقی ہے نا، تو سستی پیدا ہو جاتی. دوسرا اور تیسرا دن ہم کرنے کے اوپر جو ہے آمادہ ہو جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہماری سستی کو دور کرنے کے لیے کہ اگر تم پہلے دن کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، دوسرے دن کریں گے تو اس سے تھوڑا کم ملے گا، اور تیسرے دن کریں گے تو دوسرے دن کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا. تو ثواب زیادہ ہمیں ملنا ہے بھائی. اتنا 10,000 روپیہ ہم لگا رہے ہیں جانور کے اوپر، اور آج کل تو بڑا جانور بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے اور بیچنے والوں کا منہ تو اور زیادہ بڑا ہو، جتنا بھی ڈالو ان کو بہت ہی کم، کہ مدرسے والوں کے منہ کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اتنا زیادہ جانور کا ریٹ ہو گیا. ایک ہی بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے بھائی جانور پکڑ رہا. شاید پکڑنے والے رمضان میں ہی کوشش کرتے ہیں پکڑا جائے، لیکن بھائی پورے سال کیا آپ کے جانور کو نہیں پکڑا جاتا؟ کم سے کم جو غریب مسلمان جو نصاب کے بقدر مال تو ہیں لیکن بکرا خریدنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ بڑے جانور بیچنے والے اور قربانی کا انتظام کرنے والے کم سے کم ان غریب مسلمانوں کا خیال کر لیں. اور ریٹ تھوڑا سا کم، ایک جانور ایک حصے کا 7,000 روپیہ بولا جا رہا. بتائیے غریب کہاں سے لیں گے؟ اسی لیے مدرسے والے اور کسی کے طرف سے نہیں کیا گیا. میں نے بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا، میں تو ویسے ہی ہاسپٹلوں کا چکر کاٹ رہا ہوں جس کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا، لیکن دوسرے لوگ جو فری ہیں اس نے بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کہ حصے کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہے، 6,500 7,000 روپیہ
اور حصے پہ گوشت دینے والے 5 کلو گوشت دے رہے ہیں، بھلا بتلائیے 2-4 رشتہ داروں میں اگر تقسیم کیا جائے تو پورا تقسیم ہو. تو اگر ہماری بات ان تک اگر پہنچے تو پہنچایا جائے، اور ذرا کچھ رحم مڈل کلاس کے لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ حصوں میں لیتے ہیں، ان کے اوپر ذرا رحم کیا جائے. میرے دوستو، یہاں پہ میں ایک مسئلہ بولتا ہوں کہ بھائی قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. تو دیکھیے، قربانی میں 5 چیزوں کے اوپر قربانی، 5 چیز اگر کسی مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر، مرد و خواتین کے اوپر ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش، روپیہ پیسہ جو اپنے پاس ہو یا پھر بینک کے اندر ہو، اور یہ نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان. زکوٰۃ اور قربانی کے اندر 2 طریقہ کا ڈیفرنس ہے. پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیز کو معیار بنایا جاتا ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ. قربانی کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا، ان 4 چیز کے علاوہ ایک چیز زائد سامان، ضرورت سے زیادہ سامان. ضرورت سے زیادہ سامان کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ کے پاس 5 اور گھر ہے، ایک گھر کے اندر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ماں بقیہ جو 5 گھر ہے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں. آپ کے پاس 5-6 گاڑیاں، ایک کی آپ استعمال کر رہے ہیں، 2 کا استعمال کر رہے ہیں، باقی 4 آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے جس کا آپ نے سال بھر استعمال نہیں کیا ہوا ہے. یہ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں. اسی کے اوپر آپ تصور کر لیجئے، کپڑا آپ پہنتے ہیں، آپ کے پاس 15-20 جوڑے کپڑے ہیں، 10 جوڑے کا سال بھر میں آپ استعمال کرتے ہیں، ماں بقیہ 10 جوڑے آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں رکھا ہوا. یہ ضرورت سے زیادہ چیزیں. یہ ضرورت سے زیادہ چیزوں کا حساب اگر آپ لگائیں گے اور اس کی قیمت، ضرورت سے زیادہ سامان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اب یہ شخص صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو. ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیے، ایک خاتون کا سوال آیا کہ مولانا ہمارے پاس صرف سونا ہے اور الحمدللہ وہ سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، لیکن ہماری دوسری مالی حالات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ بالکل ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے شوہر کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ اس دفعہ قربانی دینے کے تعلق سے کچھ سوچ ہی نہیں کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ پیسہ نہیں ہے، سونا ہے 7.5 تولہ سے بھی زیادہ ہے. تو اب اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا کا ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی واجب ہے، لیکن اب وہ ادا کس طریقہ پر کرے؟ تو فقہائے کرام نے 2 طریقہ بیان فرمایا. پہلا طریقہ تو یہ ہے جو خواتین اس کے اوپر ہرگز تیار نہیں ہوں گی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سونے میں سے کچھ حصے کو فروخت کر لیں. خواتین کہیں گی اللہ میرے پاس کان کے ایک ہی جوڑے، اگر میں ان میں سے بیچ دوں گی تو وہ تو بے جوڑا ہو جائے گا. ہم نے بڑی محنت سے اس جوڑے کو بنایا ہے، گلے کا جو ہار ہے، یہ نیکلیس ہے، ہم نے یہ پورا سیٹ بنایا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا بیچ دیں تو یہ تو بیکار ہو جائے. تو خواتین یہ کام آپ کو ہرگز نہیں کرنے دیں. تو فقہائے کرام نے کہا کہ آپ سونے میں سے کچھ حصہ تو بیچیے، اتنے حصے کو جس سے آپ ایک حصے کا جانور خرید سکیں، پھر خرید کر کے آپ اسے جو ہے قربانی دیجیے، لیکن بہرحال آپ کو قربانی واجب ہے تو دینا ہی دینا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض حسنہ لے لیجیے کہ 10,000 کا بکرا ہے یا 6,000 7,000 کا حصہ مل رہا ہے، تو آپ اتنا پیسہ کسی سے قرض لے لیجیے اور پھر آپ اس سے ایک حصے کا انتظام کر لیجیے، قربانی کر لیجیے. پھر جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو پھر آپ اس چیز کو واپس کر دیجیے، لوٹا دیجیے. یہ 2 طریقہ میں سے کسی ایک طریقہ جو آسان ہو اسے ایسے شخص کو ادا کرنا ہے. اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، تو صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، صرف پیسہ ہے، مال تجارت ہے، تو اب وہ پیسہ یا پھر مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور قربانی اس کے اوپر جو ہے ضروری ہوگی، واجب ہوگا، دینا ہوگا. تھوڑا تھوڑا ہر چیز ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا زیور سونا ہے، تھوڑا اور پیسہ ہے، تو اب ایسی صورت میں ان تمام کو قیمت کو ملایا جائے گا اور ان تمام کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچنا، 7.5 تولہ سونا کو لیں.
52 तोला चांदी को पहुंचना, इसकी कीमत 52 तोला चांदी के बराबर अगर पहुंच गया तो वैसी सूरत में ये साहिब निसाब समझा। एक चीज, एक मसला और याद रखिए कि ज़कात के अंदर निसाब के बकदर माल है तो उसके ऊपर हौलाने हौल का लफ्ज आया। 1 साल निसाब के बकदर माल का होना जरूरी है इंसान के पास, जब जाकर के वो क्या कहते हैं ज़कात उसके माल के ऊपर होगा। लेकिन कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं है। कुर्बानी के जो 3 दिन है, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में से 12 ज़िलहिज्जा को सूरज डूबने से इतना पहले किसी के पास इतना माल आया कि निसाब के बकदर माल आ गया कि जानवर खरीद करके वो ज़िबा करके उसे तकसीम कर सकता है, इतना पहले भी अगर माल आ गया तो भी वो शख्स साहिब निसाब समझा जाए। आ गया होगा समझ में। अब माँ बच्चा जो बात रह गया इंशाअल्लाह